للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تمام سننے والے دوست بھائی اور بہنیں سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر پھر بیان سنیں تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو آج سورۃ یاسین کی 59 نمبر آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سماعت فرما لیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سماعت فرما لیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور الگ ہو جاؤ تم آج، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ کون مجرم؟ کون لوگ اور کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک اس آیت کا مفہوم اور تفسیر ترجمہ سن کر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور گناہگاروں آج الگ ہو جاؤ۔ گناہگاروں آج الگ ہو جاؤ۔ نیک بد علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ فرماتا ہے کہ نیک کاروں سے بدکاروں کو چھانٹ دیا جائے گا۔ کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مومنوں سے دور ہو جاؤ، پھر ہم ان میں امتیاز کر دیں گے، انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ یونس میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سماعت فرما لیں۔ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب کے سب جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی ان کے دو گروہ بن جائیں گے۔ سورۃ صفات میں فرمان ہے آیت نمبر 22 کا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سماعت فرما لیں۔ یعنی ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کے چھوٹے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ جنتیوں پر جو طرح طرح کی نوازشیں ہو رہی ہوں گی، اس طرح جہنمیوں پر طرح طرح کی سختیاں ہو رہی ہوں گی۔ انہیں بطور ڈانٹ ٹپٹ کے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا؟ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن اس پر بھی تم نے مجھ پر رحمان کی نافرمانی کی، اور اس طرح اور اس شیطان کی فرما برداری کی۔ خالق مالک رازق میں اور فرما برداری کی جائے میرے راندہ درگاہ کی۔ میں تو کہہ چکا تھا کہ ایک میری ہی ماننا، صرف مجھ ہی پر، صرف مجھ ہی کو پوجنا، مجھ تک پہنچنے کا سیدھا سیدھا قریب کا اور سچا راستہ یہی ہے، لیکن تم الٹے چلے، یہاں بھی الٹے ہی جاؤ۔ ان نیک بختوں کی اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، یہ جنتی ہیں، تم جہنمی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ جبلہ سے مراد خلق کثیر، بہت ساری مخلوق ہے۔ لغت میں جبل بھی کہا جاتا ہے اور جبل بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان نے تم سے بکثرت لوگوں کو بہکا دیا اور صحیح راہ سے ہٹا دیا، جیسا کہ آج اچھے اچھے کام ہم چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ رہے ہیں، والدین کی عزت کرنا چھوڑ رہے ہیں، اور کیا فضول ٹائم کبھی کچھ کر رہے
رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں آج معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. سرعام ناچ گانا ہو رہا ہے, سرعام دنگے فساد, قتل و غارت ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ تو سختیاں, عذاب کیوں نہ ہم جیسے لوگوں پر آئے, کیونکہ ہم اللہ کی راہ سے بھٹک رہے ہیں, ایمان ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے دوستو, اور آگے بھی سماعت فرما لیں, پھر اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. راہ سے ہٹا دیا, تم میں اتنی بھی عقل نہ تھی کہ تم اس کا فیصلہ کر سکتے کہ رحمان کی مانے یا شیطان کی. اللہ پاک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے عقل اور شعور سب کچھ دیا ہے, آپ سوچ سمجھ سکتے ہو کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے, رحمان کا راستہ کون سا ہے. اس کا پوچھا جائے گا کل قیامت کے روز کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے آپ کو سوچ سمجھ عقل دی تھی کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور میرا رحمان کا راستہ کون سا ہے. تو آپ نے کون سا سلیکٹ کیا, کون سا مانا, کس پر عمل کیا, یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. دیکھیں آگے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر سماعت فرمانے, اللہ کو پوجیں یا مخلوق کو. ابن جریر میں ہے, قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جہنم اپنی گردن نکالے گی جس میں سخت اندھیرا ہوگا اور بالکل ظاہر ہوگی. وہ بھی کہے گی کہ اے انسانوں, کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا ظاہری دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے. اس نے تم میں سے اکثروں کو گمراہ کر دیا. کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اے گناہگارو, آج تم جدا ہو جاؤ. اس وقت نیک بد الگ الگ ہو جائیں گے. ہر ایک گھٹنوں کے بل گر پڑے گا. ہر ایک کو اس کے نامہ مال کی طرف بلایا جائے گا. آج ہی بدل دیے جاؤ گے جو کر کے آئے ہو. دوستو, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, جس چیز کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, جس چیز کو ہم لائک کر رہے ہیں, جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کل قیامت کا روز ہوگا, محشر کا میدان لگا ہوگا, تو لوگوں کو پوچھے گا پوچھنے والا کون؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, خدا پوچھے گا ہم سب کو کہ تم کیا کرتے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو میرے پاس. تو کیا ہم جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جواب نہ ہوگا, کیونکہ ہم شیطان کو پوج رہے ہیں, رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو پوج رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے, ہم تیری عبادت کریں گے. کیا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کے بندوں پر رحم کر رہے ہیں؟ کیا کہ وہ ہم پر رحم نہیں کر رہا؟ ہم پر رحم کر رہا ہے, لیکن ہم انسان پر, ان کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے. کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہم. تو دوستو, ابھی ٹائم ہے, ابھی وقت ہے, یہ گمراہی چھوڑ دو, اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ آپ لوگوں کو اپنے قریب کر لے گا, آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کی تفسیر اور اس کے ترجمے پر اور اللہ کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس کو سن کر آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم سب کی وجہ سے کوئی بھی کسی کے دل کے اندر بات بیٹھ جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو صدقہ جاریہ سمجھ کر, کسی کے لیے کوئی بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں سوچنا کہ یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے, نہیں, اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. جن لوگوں تک پہنچتی رہے گی وہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ ایک ایک نیکی
جگہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے ہم۔ تو دوستو ابھی وقت ہے نیکی کمانے کا، نیکی کمانے کا، تو کما لیں۔ یہ جو فضول کی ویڈیو آتی ہے اس پر عمل نہ کریں، دھیان نہ دیں، کیونکہ جو بھی اس کو دیکھے گا ایسی بےہودہ ویڈیو کو تو قبر میں بھی اس کا حشر برا اور محشر میں بھی اس کا حشر برا ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث فرماتا ہے۔ ہم خود اپنے سے بات نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کی بات کرتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ سچ ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا ہی نہیں بلکہ سبھی مسلمان کا ایمان ہے کہ جو آقا کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ابن کثیر کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی ہے ابن کثیر کے حوالے سے کی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔